یہ والی چٹپٹی بی کہانی، یہ بی کہانی، وہ بی کہانی، وہ بی کہانی، ہم یہ کتاب اٹھاتے ہیں. ہمیں قرآن مجید اٹھانا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے. میں نے بیان کیا ایک دن درس میں، یہ کتاب ضال مضل ہے، یعنی ہمیں گمراہ کرنے والی. کون سی؟ یہ کہانی والی، جس میں ظالم ٹھہرایا گیا ہے نبی علیہ السلام کو. اگر نہ آئے تو اپنے گھر جا کے پڑھیے گا کہ دیکھیے کہیں بھی انہوں نے کسی کا گھر جلایا ہے، معاذ اللہ، کسی کے لڑکے کو مار دیا، کوئی وہ روٹی کے لڈو کو پتھر بنا دیا، کسی کے سر کو تربوز کو سر بنا دیا. تو اہل بیت کا کام یہی رہ گیا ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کا گھر جلانا، کسی لڈو کو پتھر بنانا. ایسا نگرانی، اہل بیت ظالم نہیں ہے. ہمارے گھروں میں یہ کتابوں کی تلاوت پڑھی جاتی ہے کہانی کی، یعنی ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اہل بیت ظالم ہے. جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں یعنی ہمارے دلوں میں اہل بیت نہیں. ہم یہ چیزوں کو ختم کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور دوسرے اہل بیت ہمارے یہاں کتنے، یہی کہ جب ہمارے مجلس ہوتی، اس کے پہلے میں کہہ چکا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ. موبائل ہمارے یہاں جھوٹ ہے، جو جھوٹ بولنے کا ذریعہ بن گیا. کہاں ہم مدرسے اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں کھانے میں ہوں، آپ نے جھوٹ بول دیا، اب بیٹھے ہوئے مدرسے سے جانے کے نام میں اہل بیت سے مجلس کا ٹائم رکھا گیا جیسے 10 بجے 9 بجے بھائی رمضان ہے، معلوم بھائی کی بات 9 بجے 10 کے بعد. اچھا جب 9 بجے ہے تو 9 بجے شروع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فوراً شروع ہونا چاہیے. اگر ہم نے 10 منٹ لیٹ کیا یا 5 منٹ لیٹ کیا یعنی ہم جھوٹے. ہم پورا اعلان ہم نے جو کیا ہے جیسے جیسے یہ سب ہم نے جھوٹ کیا. تو ہم یہ مجلس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مجلس کے پہلے ہی ہم جھوٹ کام کر رہے ہیں، ہم جھوٹ کا اعلان کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ مجلس ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ فرش ہدا ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کسی کو آدم سے لے کر خاتم تک کی ایسانے گرامی دعوت ہم کر رہے ہیں، لیکن جب مجلس کا اعلان کرتے ہیں تو فوراً پہلا جھوٹا اعلان ہے. 9 بجے شروع ہوگی، 9:30 بجے شروع کی جا رہی. تو ہم کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مجلسوں سے کہ سب سے پہلا کام ہمارا جھوٹ پہ ہوتا ہے مجلس کا؟ نہیں سارے گرامی، اگر 9:30 بجے تو 9:30 بجے کا وقت رکھیں، جب 9 بجے کا نہ کہیں. اور پھر رکھ دیا کہ چلیے آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے جھوٹ کے پہلے. اب دھیرے دھیرے آنا شروع ہوا. کوئی فاتحہ مولانا کہہ رہے تب آ رہا ہے، کوئی خطبے میں آ رہا ہے، کوئی خطبہ پڑھ کے فضائل پڑھ رہے ہیں یا کچھ تبلیغات کی باتیں کر رہے تب آ رہے ہیں، کوئی مسائل پہ. تو کچھ کہیں گے جب ہمارا والا آئے گا تب، یعنی ہمارا والا کیا ہے یہی، یعنی جب سینے پہ ہاتھ مارنے کا وقت آئے گا تب. یعنی ہم اپنے پہلے ہم اپنے سینوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے پاک کریں اور دشمنوں سے نفرت کریں. جب پاک ہو جائے گا تب یہاں پر جب ہاتھ پڑے گا تو وہ معرفت والا ہاتھ ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب فضائل سنیں گے اور مسائل سنیں گے تب جا کے ہمارا دل پورے طریقے سے پاک ہو جائے گا. اب جب ہاتھ ماریں گے تو یہ بہترین ہاتھ مارنا کر جائے گا. لیکن ہم کیا آخری میں آئیں گے تب ہم 2-4 ہاتھ وہ والے ان کے ساتھ نہیں، وہ نوحہ پڑتا ہے اپنا بات. تو ہم بھی نوحے کے اعتبار سے بٹے ہوئے. تو ہم نے اہل بیت کا دامن کہاں تھاما؟ ان کے الگ ہیں، وہ الگ نوحہ پڑھتا ہے، وہ کسی اپنے آبا و اجداد کا نوحہ پڑھ رہا ہے. وہ پڑھے گا تو ماتم کریں گے، یہ پڑھے گا تو ماتم نہیں کریں گے. آج ہم کہاں چلے گئے؟ اہل بیت سے اگر محبت ہے، مودت ہم کہہ رہے ہیں، تو کوئی بھی نوحہ پڑھے، کوئی بھی مجلس پڑھے، اہل بیت کا تذکرہ تو کر رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں ماتم کرنے کے لیے؟ تو اگر ایسا ہے یعنی ہم اہل بیت سے متمسک نہیں ہیں اور آ بھی گئے ہیں تو اس لیے کہ صاحب مجلس جس نے مجلس برپا کروائی ہے شرمندگی اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر کیسے آئے گی؟ ہم کسی کی مجلس میں شریک نہیں ہوں گے تو لوگ میرے یہاں نہیں آئیں گے. لہٰذا شرما حضوری یاد آتے ہیں
تو اب آپ امام حسین کے لیے مجلس میں آئے ہوئے ہیں یا جس نے مجلس برپا کروائی اس کے لیے آئے؟ تو جس نے برپا کروایا اگر اس کی خوشنودی کے لیے آئے محشر کے میدان میں اس سے ثواب لے لیجیے گا. تب آنسو کے بدلے جنت نہیں، آنسو کے بدلے یہی جنت دے گا. جس نے مجلس برپا کروایا اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ آئے تھے، وہ خود ہی جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوا، آپ کو کہاں بھیجے گا؟ تو امام حسین کو خوش کرنے کے لیے مجلس میں آئیے تاکہ جنت اور جہنم. کیا جواب سے بہانہ بنانا پڑے، چلو آدھا گھنٹہ چلی جائے یا نہیں گئے تو جھوٹ کے بہترین لمبے بہانے بن جاتے. جس سے جھوٹ بول رہا ہے، جس نے مجلس برپا کرا اس سے تو بول لیں گے، پہلے ویسے بول سکتے ہیں نہیں، ہم تو نہیں بتا کہہ سکتے نا، چھپانے بھی پائیں گے کہ ہم کہاں پہ کہاں ہر چیز ہو جاتے ہیں، دلوں کے رازوں سے بات. لہٰذا قرآن و اہل بیت کے دامن سے حقیقی طریقے سے ہم متمسک رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں. جب اہل بیت قرآن رہیں گے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. جو اہل بیت سے قریب ہے اس سے اہل بیت قریب. ہم اپنے گھروں میں 3 مہینے کے بعد محرم کو ملنے آئے. ہر انسان اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس ضرور برپا کرتا ہے، بھلے پورا اشرا کرے یا نہ کرے، لیکن ایک آدھ چھوٹی سی مجلس ضرور میرے گھر میں بھی محرم ہو جائے. کیوں؟ شہزادی میرے گھر میں اس لیے کہ ہمارے گھر کا تذکرہ کر رہے ہیں شہزادی آئے، برشردہ رشتہ ہے شہزادی آتی. وہی جملہ کہوں کہ ہم برشردہ کی شادت شہزادی آتے ہیں، ہم ہر تاکہ سے سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جب برشردہ رشتے شہزادی آ جاتی ہیں تو ہم اپنے گھروں سے کیوں نہیں آتے؟ وہ جنت البقیع سے آ جائیں ہم اپنے گھروں سے نہ. وہ شام سے اپنی لہر سوکھ کے جناب سکینہ کے اپنے پاس میں چلو کہ بھی تمہارے پاپا کے اثرات چلو چلتے ہوئے وہ وہاں سے آ جائیں، ہم اپنے گھروں سے نہ. ایسا نہیں تصور کریے 3 مہینے کے بعد محرم آئے تو ایسا نہ ہو کہ فرش اعضا بچھا کے اس اہل بیت کی بخاری جس کا نام ہے شیری. تصور ہے ایسا نہیں یہ شیری جب عرب کی رہنے والی نہیں، شیری لفظی بتا. یہ چوتھے ماں کی ماں کے ساتھ ایران سے آئی ہوئی کے ساتھ شہر والوں کے ساتھ تو رہنے لگی یہاں. پھر ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ایسا ہے شیری تم چلے جاؤ تمہیں ہم آزاد کریں. کہ مولا ہمیں آزاد نہ کریں، ہم آپ کے گھر میں رہ کے آپ کی خدمت کریں. مولا نے کہا تمہیں آزاد کریں. اچھا پھر امام نے ایک شخص کے ساتھ شیری کی شادی کرتا دوسرے سے دور کے پہاڑی وہاں پہ شیری آ کے رہنے لگی. اور جب چل رہی تھی تو امام سے کہا کہ مولا میرے شوہر سے ایک وعدہ کروا کہ ہر سال وہ مجھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے لے کے آئے گا. شوہر سے امام نے کہا، اس نے شوہر نے وعدہ کیا. اچھی بات چلے میاں بیوی دونوں گئے رہنے ہر سال آتے امام سے ملاقات کرتے. ایک سال جب آئے تو مطلب شیری جب جانے لگی تو شیری نے کہا کہ مولا ہم تو آتے ہیں، کبھی آپ بھی ہمارے گھر مہمان ہوئے، ہمارے گھر کو بھی شرف بخش. امام نے کہا شیری اگر تو کہتی ہے تو جا، ہم تیرے گھر مہمان ہوئے. کہ مولا صرف آپ نہیں، میں چاہتی ہوں میرے شہزادی اور یہ قاسم محمد بھی آئے، میرا آقا عباس بھی آئے. امام نے تھوڑی دیر سر جھکا کے سب کا جاشی ہم سارے کے سارے تیرے گھر آئے. لیکن شیری ذرا یاد رکھنا ایسا نہ ہو جب ہم تیرے گھر آئے تو پہچان نہ سکے. کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھول جائیں، آپ کو نہ پہچانے؟ اس کے بعد امام نے کہا جو کوئی بھی بیوی تحفے تحائف دینا چاہتا ہے وہ شیری کو دے دے.
सारी बीवियां तोहफे के साथ साथ एक एक चादरें लेके आ गई। जब सारी बीवियां चादर देने लगी, चादर का ढेर हो गया। शीरी ने कहा मौला ये चादर, इतनी चादर मैं क्या करूं? क्या शीरी ले जा, कभी कोई वक्त आएगा ये चादर काम आ जाएगी। शीरी लेके पलटी। ऐसाने गिरामी जब अपने मोहल्ले में आई, ऊपर से दूर जिस पहाड़ी में रहती थी, तो उसके बाद आगे मोहल्ले वालों से कहती है देखो फरजंदे ज़हरा हमारा मेहमान होगा। फरजंदे ज़हरा ने मुझसे वादा किया है मेरी शहजादियाँ मेरे घर आएंगी, मेरे घर को फजीलत बख्शेंगी। जो मोहल्ले वाले थे इमाम की इस वजह से शीरी का बहुत एहतराम करने लगे। अरे इसके घर फरजंदे ज़हरा आएंगे, ज़रूरत में कुलसूम आएंगी। ऐसाने गिरामी शीरी एहतमाम करने लगी, अपने घर को रंगो रोगन करवाया। फिर उसके बाद कहा मेरी शहजादियाँ कभी बाहर ऐसे नहीं निकलती, लिहाजा पर्दे का इंतजाम करवाया जाए। के नाक लगवाया। एक एक दिन गुजरता जाता था, शीरी इंतजार करती थी मेरा मौला आएगा, मेरा मौला मेरा मेहमान होगा, मेरे शहजादियाँ आएंगी। ऐसाने गिरामी फिर उसके बाद शीरी के कानों में खबर आई कि मेरा इमाम हुसैन है, फरजंदे ज़हरा है, जो मदीने को छोड़ के मक्के की तरफ सफर कर रहा है। वो खुश हो गई, मेरे मौला मेरे मेहमान नवाजी के लिए आ रहा है, और पूरी तैयारियां जोरों शोरों से करने लगी। ऐसाने गिरामी थोड़े दिन के बाद इसके कानों में और एक अजब सवाल आया, एक अजब सदा आई। क्या थी? काफले आया जाया करते थे। किसी काफले वाले ने कहा ऐसा है कि हुसैन करबला के मैदान में आए हैं, लेकिन उसने सुना और अपने कान से ये बातों को निकाल दिया, इसलिए कि फरजंदे ज़हरा ने वादा किया है तो मेरे घर जरूर आएगा। ऐसाने गिरामी एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 10 मुहर्रम आई, वो भी गुजर गई। 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम आ गई। शीरी इंतजार कर रही है। जब रात का अंधेरा हो गया, एक मरतबा शोर गुल बपा हुआ। एक मरतबा अपनी कनीज को बुलाया शीरी ने और कहा कि देखो ये कैसी आवाज़ें आ रही। खोल के बाहर आई तो आगे देखती है क्या है, एक लूटा हुआ काफिला चला आ रहा है। आगे कहती है ए शीरी एक लूटा हुआ काफिला आ रहा है, कुछ बाकी है जिनके सर रोके नरसा पे है, कुछ बीवियां हैं जिनके हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए हैं, और एक नहीफो लातबा है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोप है। ऐसाने गिरामी फिर उसके बाद ये शीरी से कहती है कि ऐ शीरी हमने ये भी देखा है कुछ उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भूखे प्यासे हैं। शीरी ने जब ये सुना बाहर निकल आई, अपने घर से बाहर आई तो क्या देखती है नोके नैजा पे सर है, वो सर आगे बढ़ रहे हैं। पीछे क्या देखा, एक नहीफो लातबा बीमार है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, मिहारे नाका पकड़े हुए है। उसके पीछे जो ऊँट है उसपे बेकजावा ऊँटों पे बीवियां हाथ से गर्दन बंधे हुए सवार है। एक मर्तबा जब शीरी ने देखा तो जो लश्कर वाले थे वो आए शीरी के पास, ये शीरी रात हो गई है, हम चाहते हैं तेरे घर में रात भर आराम कर ले। शीरी ने कहा कोई बात नहीं है, आप मेरे घर खुला है, आप आराम कर सकते हैं। शीरी ने अपनी कनीजों से कहा, दरवाजे खोल दिए गए, सारे लश्कर वाले घर में आ गए। रवायतें कहती है उसके बाद शीरी फटो निकलती है देखने के लिए, देखो ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। जब आई तो देखा कि कुछ बीवियां हैं बहुत परेशान हैं, क्या कर दीवारों से टेक लगाए हुए बैठी हुई है। एक मरतबा शीरी तड़प के आती है, ये जो नईम और ये जो जालिम थे, एक मरतबा उनसे कहती है कि ऐसा देखो ये मेरा घर है, ये लोगों को भी जो कैदी हैं इन्हें भी अंदर बुला लेते हैं, रात भर वो भी आराम कर लेते हैं, कोई बात नहीं इन्हें भी बुला लो। उसके बाद गुजरे खोल दिए गए। शीरी ने वो गुजरा खोला जिसमें जिस गुजरे को ज़ैनब ने लिए बनाया था, जिसे उम्मे कुलसूम के लिए बनाया था, जिसे कासिम वाली अकबर के लिए सजाया था। सारे हुजरे खोले गए। बीवियों से कहा कि अब हुजरे में आ जाओ, और उसके बाद अपनी कनीजों से कहा बीवियों के हाथ फंसे गर्दन के बंधे खोल दिए जाए। ऐसाने गिरामी हाथ खोल दिए गए। एक मर्तबा शीरी ये कह के आगे बढ़ने लगी, देखो बीवियों पूरी रात आराम से रहो, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम रहो, मैं खाना बनवाती हूँ, खाना खा के आराम से रहो, कोई है जब तक हमारे घर रहेगी आप ना कोई परेशानी नहीं होगी। शीरी ये कह के आगे बढ़ने लगी। उन बीवियों में से एक बीवी ने कहा यह शीरी क्या ये कर सकती है, इसलिए
لیے جب سے ہمارے وارثوں کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، ہم نے اپنے وارثوں کے سر کو اپنے قریب ہم نہ لے سکے، اگر ایسا کر دے وہ سر ہمیں مل جائے، تاکہ دیکھتے ہم بات کرتے ہیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور وہ سر کو ہم آپ کے تک پہنچوا دیں گے۔ جا کے لائنوں سے بات کیا کہ دیکھو ہمارا گھر ہے، کہیں نہیں جائیں گے، ان کا سر، ان کے وارثوں کا سر انہیں دے دیا جائے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اپنے غلاموں کو شیری نے بلایا، سر کو اٹھایا، ہر بیوی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ اب جب شیری یہ سر رکھ کے جانے لگی تو کیا دیکھتی ہے، ساری بیویاں رونا تو چاہتی ہیں لیکن رو نہیں رہی ہیں۔ ایک مطلب شیری تڑپ گئی، کیا وجہ ہے تو روتی نہیں ملی؟ شیری آگے بڑھ رہی تھی، پیچھے سے پھر وہ بیوی میں سے ایک بیوی نے آواز دیا، اے شیری کیا یہ کر سکتی ہے کہ ہم دل کھول کے رو لیں؟ شیری نے کہا اے بیوی تو کیوں پریشان ہے، یہ میرا گھر ہے، جیسے دل چاہے رو، جیسے دل چاہے ماتم کرو۔ عزیزان گرامی، اب جیسے شیری کہہ کے آگے بڑھنے لگی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ایک بیوی آواز دیتی ہے اے میرے ماں جائے حسین، ارے سب فوراً شیری دوڑ کے قریب آ گئی، اے بیوی ساری بیویاں روئے، تجھے رونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تو جس شہید کا ماتم کر رہی، جس کا نام لے رہی ہے وہ میرا آقا حسین ہے، یہ نام سے میں تجھے رونے نہ دوں گی۔ اگر تجھے رونا ہے تو تیرے بھائی کا، اگر کوئی بھائی ہو اس کا نام لے کے رو لے۔ شیری یہ کہہ کے آگے بڑھنے لگی، پھر وہ بیوی نے آواز دیا اے میرے بھیا عباس کے بھائی حسین، ارے شیری کہا کے آئی، اے بیوی میں نے تمہیں منع کیا نا، اب یہ نام لے کے تم نہ رو، یہ میرے گھر کے عباس کا نام ہے، اگر تیرے شہید کا، تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہو تو اس کا نام لے کے رو لے۔ عزیزان گرامی، شیری یہ کہہ کے آگے بڑھنے لگی، ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے علی اکبر کے بابا، شیری تڑپ کے آ گئی، بیوی کے قریب بیٹھ کے اے بیوی بتاؤ تم کون ہو، جب سے تم گھر میں میرے آئے ہو میرا خیال عجیب عجیب ہو رہا ہے، تم کون کون سا نام لے کے رو رہی ہو؟ عزیزانو، مرتبہ شیری نے جب کہا، وہ بیوی اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتی، شیری نے کہا تیرے مقتول کو تیرے بھیا حسین کا واسطہ، تیرے بھائی عباس کا واسطہ، تیرے بھائی بیٹا علی اکبر کا واسطہ، تو بتا تو کون ہے؟ عزیزانو، ایک مرتبہ زینب نے اپنے سروں سے بال کو ہٹا دیا، اے شیری، ارے میرے بھائی نے سچ کہا تھا نا، ارے جب ہم مہمان ہوں گے تو پہچانے گی نہیں، اے شیری، ارے بھائی زینب، یہ انہیں کلثوم، یہ سکینہ، اے شیری، ارے دیکھ وہ جو ہم لوگ کے نیزہ پہ سر بلند، میرے بھیا حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر، وہ محمد کا سر۔ ایک مرتبہ شیری تڑپتی، ایک مرتبہ حسین کے سر کے قریب آئے، اے مولا، ارے کیا بہترین مہمان نوازی کر پائے، جب آپ آئے تو آپ کے سر و تن میں جدائی، بیویاں آئیں تو ہاتھ سے گردن کسے، اتنا للہ پروردگار ہمارے آسو ہمارے سے اثرات جنت فرما، پروردگار ہماری مختصر یہ بات اپنی بار کا مقبول فرما، پروردگار حاصل پریشانی کو دور فرما، حد و زیارت سے کشادہ فرما، ہمارے ماں کو سے راضی کو قبول فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق فراہم فرما، پروردگار المؤمنین کے لیے ساتھ ساتھ مجلس سے برپا کی گئے ان کے گناہ سے کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع تر منور فرما، انہیں جوارِ ایمان میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کو جوارِ ایمان میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے گناہ سے کبیرہ کو معاف فرما دے۔ ہمارے مبارک رمضان پروردگار کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، شہزاد کو کی تصویر کا واسطہ پروردگار حجت آپ کے امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آواز میں شامل شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ کا داشت مدرس ذہن قیمت سورہ توحید کی طرف فرما کر سید ہادی علی میاں سیدی ابن یحییٰ علی، سید ممتاز مولوی ابن قاسم حسین، شیخ ابل حسین ابن وسیع حسین، سید حسین میاں ابن علی میاں سیدی رضیہ مولوی ابن قاری علی میاں سید
دوئے بلی یہ صحیح لکھا ہوگا. جتنے مرحومین کے نام لکھے ہوئے پر آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ لیں.